دنیا بھی سنورتی ہے، قبر بھی سنورتی ہے، حشر بھی سنورتا ہے، قبر بھی سنورتی ہے، عشق دل میں ہو۔ حضور قبلہ عالم بابا جی صاحب علیہ الرحمہ کے خلیفہ حضرت ہادی نامدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نتھیال شریف کے بزرگ تھے، حضور قبلہ عالم کے اولین خلیفہ میں سے تھے۔ اب ہادی نامدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو گیا۔ حضور قبلہ عالم بابا جی صاحب بھی حیات تھے لیکن سفر پر تھے۔ اطلاع ملی کہ ہادی نامدار کا وصال ہو گیا۔ میں بتانے لگا ہوں کہ جس کے دل میں عشق سماتا ہے اس کی قبر بھی جاگ رہی ہوتی ہے، اس کی قبر بھی سنور جاتی ہے۔ ہادی نامدار کا وصال ہو گیا۔ بابا جی صاحب علیہ الرحمہ کو خبر ملی کہ حضور ہادی نامدار کا وصال ہو گیا۔ بابا جی صاحب قبلہ بڑا پیار فرماتے تھے۔ جب سفر سے واپس تشریف لائے تو فرمایا مجھے ہادی نامدار کی قبر پہ لے چلو۔ اب چل پڑے، دوست احباب ساتھ ہیں۔ جب حضور قبلہ عالم اس احاطے میں داخل ہوئے جہاں ہادی نامدار کی قبر ہے، ابھی 40-50 قدم دور ہیں، لوگوں نے دیکھا کہ ہادی نامدار کی قبر ہلنا شروع، حضرت ہادی نامدار کی قبر ہلنا شروع ہوئی۔ عشق ہے نا، نام فقیر ترہاندہ باہو قبر جنا دی جیوے ہو۔ فقیر تو ہر کوئی ہے، آج تو ہر بندہ فقیر ہے۔ کیوں بھائی؟ آج تو ہر بندہ فقیر ہے، جو مرضی اٹھا رہے، کوئی موچی مسلی نہیں دیکھے کہ وہ فقیر بن جائے گا۔ لیکن فقیر ہے کیا؟ نام فقیر تنہاندہ باہو قبر جنا دی جیوے ہو۔ فقیر وہی ہوتے ہیں جو قبر سے باہر ہوتے ہیں پھر بھی جیتے ہیں، جب قبر میں چلے جاتے ہیں پھر بھی جیتے ہیں، میدان حشر میں اٹھیں گے تو اس وقت بھی شان کے ساتھ۔ اب ہادی نامدار کی قبر ہلنا شروع ہوئی، حضور قبلہ عالم قبر سے دور ہے، فوراً آگے دوڑے اور دوڑ کر قبر کے اوپر ہاتھ رکھ لیا۔ ہادی نامدار کی قبر پہ ہاتھ رکھ لیا۔ لوگ حیران ہیں کہ ہادی نامدار کی قبر کانپ رہی ہے، بابا جی دوڑ رہے ہیں، قبر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ فرمایا خبردار ہو جا، ٹھہر جا اسی مقام پر۔ لوگوں نے پوچھا حضور بات کیا ہے؟ اصل بات تو بتائیں۔ کاشف راز تھے، کاشف اسرار تھے، صرف لوگوں کے دلوں پہ زمین کے اوپر نگاہیں نہیں دوڑانے والے لوگ تھے، زمین کے نیچے بھی نگاہیں دوڑاتے تھے، عرش معلیٰ تک نگاہوں کی دوڑ جاتی تھی۔ لوگوں نے پوچھا حضرت ہم نے تو مٹی کو ہلتے دیکھا ہے، اصل حقیقت کیا ہے، راز کیا ہے؟ عشق سما چکا تھا ہادی نامدار کے دل میں۔ میرے قبلہ عالم نے فرمایا اگر آگے بڑھ کے ہاتھ نہ رکھتا تو ہادی نامدار قبر سے باہر نکل کر میرا استقبال۔ نامدار قبر سے نکلتا، مرشد آیا ہے نا، کون آیا ہے؟ پیر آیا ہے نا۔ اب پیر آئے اور مرید اپنے پیر کا استقبال نہ کرے پھر مرید کا آئے گا ہوا؟ اور مرید کو خبر پہنچ جائے قبر میں جا کر کہ میرا پیر آ رہا ہے، مرید کو خبر پہنچ جائے کہ میرا پیر آ رہا ہے، پیر کی قبر پہ مرید آئے تو پیر کو خبر نہیں پہنچے گی کہ میرا مرید آیا۔ پیر کو خبر نہیں ہوگی کہ میرا مرید آیا۔ مرید کو خبر ہو سکتی ہے تو جس پیر کے صدقے میں اس کا سینہ روشن ہوا ہے اس پیر کو بھی خبر ہو سکتی ہے۔ کیوں بھائی؟ اور اگر اس پیر کو خبر ہو سکتی ہے تو جس نبی کے صدقے میں اس پیر کا سینہ روشن ہے اس نبی کو بھی خبر ہو سکتی ہے۔ اس نبی کو بھی خبر ہے کہ میرا غلام کہاں سے بیٹھتا ہے، کہاں مجھے پکارتا ہے، کہاں مجھ سے استمداد طلب کرتا ہے، کہاں میرا نام لیتا ہے۔ مرید اور غلام دنیا کی کسی کونے میں کھڑے ہو کر نام لیتا ہے، کملی والا گنبد خضرا میں بیٹھ کر اسے جواب گنبد خضرا میں بیٹھ کر کملی والے جواب دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ سفر رائگاہ نہیں جاتے، سفر رائگاہ دنیا میں بھی رائگاہ نہیں ہے، قیامت والے دن بھی رائگاہ نہیں جائے گا، قیامت والے دن بھی بیکار نہیں ہوں گے۔ قیامت کے دن جب میدان محشر سجے گا تو اللہ کے دین کے یہ نیک لوگ بزرگان دین اور اولیاء کاملین
اس شان کے ساتھ اٹھ کر آئیں گے کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں دیکھیں گی کہ محمد کے غلام آ رہے ہیں، محمد عربی کے غلام آ رہے ہیں۔ وہ دنیا میں بھی نہیں چھوڑتے، وہ قیامت والے دن بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امام ترمذی نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے جو آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بقول اللہ تبارک و تعالی وجبت محبتی، اللہ فرماتا ہے میری محبت واجب ہو گئی ہے، میری محبت واجب ہو گئی ہے۔ مولا کن کے لیے واجب ہو گئی ہے؟ فرمایا للمصابین فیہ، اللہ فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان، اللہ کا فرمان حضور کی زبان سے، حدیث قدسی امام ترمذی نقل فرما رہے ہیں۔ فرمایا للمصابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبازلین فیہ، خدا فرماتا ہے میری محبت واجب ہو گئی۔ مولا کن لوگوں کے لیے واجب ہوگی؟ فرمایا جو محض میرے لیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، محض میرے لیے محبت کرتے ہیں۔ مولا اچھا اور کن کے لیے؟ فرمایا والمتجالسین فیہ، جو فقط میرے لیے آپس میں مل بیٹھتے ہیں، میرے لیے آپس میں۔ یہ جو محفلیں سجتی ہیں یہ کس کے لیے سجتی ہیں؟ دیکھو بھائی، بزرگان دین کے مزاروں پہ اولیاء اللہ کی خدمت میں آ کر جو محفلیں سجتی ہیں، یا کسی بزرگ کے پاس آ کر جب بیٹھتے ہو ان کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، ایک تعلق اور ایک لنک قائم ہوتا ہے، کس کے لیے ہوتا ہے؟ کوئی کاروبار سانجھے؟ کیوں بھائی؟ کوئی گھر بار کیا پتا کہیں کوئی وراثت نکل آئے؟ نہیں ہوتی، کاروبار سانجھا نہیں ہے، کوئی دکان سانجھی نہیں ہے، کوئی گھر بار سانجھا نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ بندہ وہ ملک کے ایک کونے سے چلتا ہے دوسرے کونے میں پہنچتا ہے بیٹھنے کے لیے، صحبتیں اختیار کرنے کے لیے، مجلسیں اختیار کرنے کے لیے۔ کس کے لیے؟ فقط ایک ہی بات ہوتی ہے کہ خدا کے بندے کے پاس خدا کے لیے جا رہے ہیں۔ کس کے لیے جا رہے ہیں؟ خدا فرماتا ہے والمتجالسین فیہ، وہ بندے میری خاطر مجلس کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، نشست و برخاست ہوتی ہے۔ مولا اور فرمایا والمتزاورین فیہ، میری وجہ سے وہ ایک دوسرے کے چہرے دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے چہروں کی زیارت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے چہروں کی زیارت کرتے ہیں۔ مرید آتا ہے بڑے شوق کے ساتھ، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ حضرت صاحب کی زیارت کرنے جا رہے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے مرید جب اپنے پیر کے پاس آتا ہے، کس ہے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ حضرت صاحب کی زیارت کرنے جا رہے ہیں۔ خدا فرماتا ہے زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ حضرت صاحب کی زیارت میں کیا کمال رکھا ہے، کسی اور بندے کی زیارت کر لے؟ کہنے لگا نہیں، وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کے نیک بندے کی زیارت کر کے شاید اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اچھا خدا کے لیے جا رہے ہیں؟ ہاں خدا کے لیے جا رہا ہوں۔ خدا فرماتا ہے جو میرے لیے آتا ہے والمتزاورین فیہ، میری وجہ سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیارت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے وہ میرے لیے میری وجہ سے باہم ایک دوسرے کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ لنگر بکتا ہے کیوں بھائی؟ کسی کی شادی بھی تو نہیں بکتا، کسی کا ولیمہ تو نہیں ہوتا، کسی کی دعوت بھی نہیں ہوتی، کس لیے بکتا ہے؟ اللہ کی خاطر بکتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر بکتا ہے۔ لوگ خرچ کرتے ہیں، خلیفہ صاحب اٹھتے ہیں، یار یہ چیز بھی پکاؤ، یہ بھی پکاؤ، بھائی کیوں پکاؤ؟ ارے خدا کے مہمان آ رہے ہیں، خدا کے مہمان آ رہے ہیں، اللہ کے مہمان آ رہے ہیں، بھائی ان کو کھلاؤ، اللہ کے مہمان ہیں، ٹھیک ہے اللہ کے مہمان ہیں۔ خدا فرماتا ہے یہ لوگ میرے لیے خرچ کرتے ہیں، جب میرے لیے خرچ کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے وجبت محبتی، ان لوگوں کے لیے میری محبت واجب ہو چکی ہے، میری محبت واجب ہو چکی ہے۔ خدا ایسے بندوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، خدا خود ان بندوں کے ساتھ محبت فرماتا ہے، دنیا میں بھی محبت ہوتی ہے، قیامت والے دن تو خدا محبت کو نہیں چھوڑے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو لوگ ہیں، لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں، دنیا میں کرتے ہیں، جب قبر میں پہنچتے ہیں تو لوگ اپنے کندھے بھی تبدیل کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، محبت کرنے والے دوست ساقی صاحب بڑا بڑا پیار کرنے والے لوگ کرتے ہیں، 10 قدم چلتے ہیں تھک کے یار تو اٹھا لے، محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ بندوں کی محبت ہے کہ بندے جنازہ اٹھانے کو بھی بوجھ سمجھتے ہیں، کندھوں کو تبدیل کرتے ہیں، قبرستان تک لے جاتے ہیں، ٹھہرتے نہیں ہیں۔ 10 منٹ کی بات ہے، نماز پڑھتے ہیں،
کوئی پوچھتا نہیں، سب دوستیاں ختم، سب محبتیں ختم، سب رشتے ختم، سب پیار ختم. یہ لوگوں کی محبت ہے، لوگ محبتیں توڑ دیتے ہیں، خدا محبوب بناتا ہے، خدا محبتیں توڑا نہیں. خدا جب بندوں کو محبوب بناتا ہے تو خدا محبتیں توڑا نہیں کرتا. جب دنیا میں محبوب بنا لیا، قیامت والا دن ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7 بندے قیامت والے دن اللہ کے سائے رحمت میں کھڑے ہوں گے. 7 بندے قیامت والے دن اللہ کے سائے رحمت میں کھڑے ہوں گے. اس وقت کسی چیز کا اور سایہ نہیں ہوگا. میدان معاشر یاد ہے نا؟ کیوں بھائی؟ قبر قیامت یاد ہے؟ تو یاد رکھنی چاہیے. بزرگوں کا یہی سبق ہوتا ہے، بزرگوں کے پاس آنے کا یہی سبق ہے. قبر قیامت کو یاد رکھو. مولویوں کی باتیں نہیں ہیں، دل والوں کی باتیں ہیں جو مشاہدوں کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. قبر قیامت یاد ہے نا؟ حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہوگا. دھوپ میں کھڑے ہوں گے. سنا ہوگا علماء کرام سے، سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا، زمین تانبے کی بن جائے گی. باتیں کرنی بڑی آسان ہے، باتوں کے اوپر پورا اترنا بڑا مشکل ہے. بڑی آسانی سے ہم سن لیتے ہیں کہ سورج سوا نیزے پہ آئے گا. ہم بات کہہ دیتے ہیں، بڑی آسانی سے آپ سن لیتے ہیں کہ سورج سوا نیزے پہ آئے گا. ہم بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ زمین تانبے کی ہوگی. آپ بڑی آسانی سے بے فکری سے سن لیتے ہیں کہ زمین تانبے کی ہوگی. لیکن پتہ تو اسی دن چلے گا نا. کیوں بھائی؟ پتہ تو اسی دن چلے گا نا. کیا خیال ہے؟ لیکن فقط ایک مثال، اپنے گھر کے چولہے کا توا اٹھا اور اس کے نیچے سے آگ بجھا دے اور اس کے اوپر اپنے ہاتھ کی انگلی رکھ، کتنی دیر کھڑا رہ سکتا ہے؟ کتنی دیر کھڑا رہ سکتا ہے؟ نہیں کھڑا رہے گا. وہ تو زمین ہی تانبے کی بن چکی ہے، توا تانبے کا نہیں ہے. زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا. حضور نے فرمایا اللہ کی رحمت کے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہوگا. کسی کا سایہ. دھوپ میں کھڑے ہوں گے سارے، سورج کی روشنی سب لوگوں کے اوپر پڑ رہی ہوگی. میرے آقا نے فرمایا اس دن بھی 7 لوگوں کو اللہ اپنے سائے رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اللہ اپنے سائے رحمت میں جگہ عطا. امام بخاری نے اور امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. 7 لوگوں کو خدا جگہ عطا فرمائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلا بندہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امام عادل. پہلا بندہ وہ ہے جو عادل حکمران ہے، عادل امام ہے. دوسرا بندہ کون سا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وشاب نشا فی عبادت اللہ تعالی. دوسرا بندہ وہ نوجوان ہے جس کی نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزر گئی. دوسرا بندہ کون ہے؟ وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر جائے. اللہ قیامت والے دن اس کو اپنا سایہ رحمت عطا فرمائے گا. تیسرا بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ ہے ورجل قلبہ معلق بالمسجد. حضور نے فرمایا ایسا بندہ جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے، ہر وقت خدا کے گھر میں بیٹھتا ہے، اس کا دل مسجد میں ٹکا ہوتا ہے، مسجد کی یاد ستاتی ہے. مسجد جانتے کیوں بھائی؟ جانتے ہیں نا. کوئی محلے میں کہیں نہ کہیں سے تو آواز آتی ہی ہوگی. کیوں بھائی؟ مولوی کا کام ہے، مولوی تو جانتا ہے بیچارہ، اس نے صبح شام ٹھہرنا جو مسجد میں ہے. محلے والوں کو بھی اذان کبھی نہ کبھی آ ہی جاتی ہوگی کانوں میں، تو وہ بھی راستہ پوچھ لیتا ہے مسجد کا کہ کون سی جگہ پہ ہے یار مسجد جانا ہے. حضور نے فرمایا جس بندے کا دل مسجد میں لگا رہے گا اللہ اس کو اپنے سائے رحمت میں جگہ عطا فرمائے. چوتھا بندہ کون سا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. وہ 2 بندے جو فقط اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، فقط اللہ کی وجہ سے. کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی کاروبار سانجھا نہیں ہے، کوئی دکانداری اکٹھی نہیں ہے، کوئی پیار محبت نہیں ہے. ہاں پیار محبت ہے تو فقط اللہ عز و جل کی ذات کے لیے. وہ دو بندے جب آئیں گے تو اللہ انہیں اپنے سائے رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا اجتمعا علیہ وافترقا علیہ. حضور نے فرمایا کہ وہ 2 بندے جب ملتے ہیں تو اللہ کے لیے ملتے ہیں، جب جدا ہوتے ہیں تو خدا کے لیے ہی جدا ہوتے ہیں، اپنی کسی غرض سے جدا نہیں ہوتے. اجتماع بھی خدا کے لیے،
اکٹھا ہونا بھی خدا کے لیے اور جدا ہونا بھی خدا کے لیے. یہ بات ریلیٹڈ ہے ہمارے اس موضوع کے ساتھ. وہ دو بندے جب خدا کی بارگاہ میں آئیں گے تو اللہ پاک انہیں اپنے سائے رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اب باقی تین بھی عرض کر دوں آپ کے سامنے، حدیث مبارکہ مکمل ہو جائے، فائدہ حاصل ہو جائے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَرَجُلٌ دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ تعالی. ایسا بندہ جس کو ایک منصب والی حسن و جمال والی عورت اپنے پاس بلائے تو آگے سے اس کا جواب کیا ہے؟ انی اخاف اللہ تعالی، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. حسن و جمال کو بھی نہ دیکھے، مقام و منصب کو بھی نہ دیکھے، فقط اس بات کو دیکھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، فقط اس بات کو دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے. یہ بندہ بھی. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدْقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تَنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا نَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. آقا نے فرمایا ایسا بندہ جو اللہ کے لیے مال خرچ کرتا ہے تو اس انداز میں مال خرچ کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے، کیا خرچ کیا ہے. ایسا بندہ کسی کو خبر نہیں ہونے دیتا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا نَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. ایسا بندہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے خدا کو یاد کرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ 7 بندے جب آئیں گے قیامت والے دن تو اللہ پاک ان بندوں کو اپنا سایہ رحمت عطا فرمائے گا. کیا عطا فرمائے گا؟ سایہ رحمت عطا فرمائے گا. اب جو بات میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں وہ یہی ہے، جو دو بندے محبت کرتے ہیں آپس میں تو فقط اللہ کی خاطر. کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر. اجتماع کرتے ہیں تو اللہ کی خاطر، جدا ہوتے ہیں تو اللہ کی خاطر. کیا مطلب؟ ہم بابا جی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے بیٹھے ہیں فقط اللہ کی خاطر. کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر. اب جب اس دنیا میں اجتماع ہے، جدا ہوں گے تو خدا کی خاطر. قیامت کا میدان ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تو اللہ کی خاطر اجتماع کریں ان لوگوں کے ساتھ آ کر جو اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں، جب قیامت کا دن ہو تو وہ ہمیں چھوڑ کر اکیلے خدا کی بارگاہ میں چلے جائیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. اکیلے چھوڑ کر خدا کی بارگاہ میں نہیں جائیں گے. وہ بھی اجتماع ہوگا، یہ بھی اجتماع ہے. اس اجتماع سے ہم جدا ہو جائیں گے، لیکن جب وہ اجتماع ہوگا تو یقیناً بابا جی صاحب چوراہی کی زبان سے یہ آواز نکلے گی کہ مولا دنیا میں یہ تیری خاطر میرے پاس آ کر اجتماع کرتے تھے، آج میں تیری خاطر ان کو اپنے ساتھ لے کر تیری بارگاہ میں اجتماع کروں. اور یہ جب پھر میدان معاشر میں نے کہا نا کہ فقیر وہ ہوتا ہے جو دنیا میں رہتا ہے تو دنیا میں بھی زندہ ہے، قبر میں پہنچتا ہے تو اس کی قبر بھی زندہ ہے. میدان معاشر میں اٹھے گا تو میدان معاشر میں بھی اس کی زندگی کی بہار دیکھنے والی ہو. کیسے ہوگی؟ خدا تعالیٰ فرمائے گا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت انس بن مالک راوی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدا بندے سے فرمائے گا فانظر الی من اطعمک، جنت میں جانے والے میرے بندے نظر دوڑا کس بندے نے تجھے کھانا کھلایا تھا، کس بندے نے تجھے کھانا کھلایا تھا. فانظر الی من اطعمک، نگاہیں دوڑا اور دیکھ محشر کے میدان میں وہ بندہ کس کونے میں کھڑا ہے جس نے تجھے کھانا کھلایا تھا، جس نے تیری خدمت کی تھی، جس نے تیری خدمت کی تھی. یوں سمجھ لیں بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حکم ہوگا نور محمد نگاہیں دوڑا اور دیکھ کس کس بندے نے تیری خدمت کی تھی، کس بندے نے تجھے کھانا کھلایا تھا، کس بندے نے تجھے پانی پلایا تھا، او سکاکا کس بندے نے تجھے پانی پلایا تھا. جب بزرگان دین کو یہ حکم ہوگا خدا کی جانب سے، اللہ پاک فرمائے گا کہ جس بندے نے تجھے کھانا کھلایا تھا، جس بندے نے تجھے پانی پلایا تھا. اب عام لوگوں کی حالت تو یہ ہوگی کہ ان لوگوں کا پسینہ ان کے منہ تک آ رہا ہوگا، لیکن یہ اللہ کا نیک بندہ
ان لوگوں کی صفوں کو چیرتا ہوا جائے گا. نگاہیں دوڑ رہی ہوں گی, نگاہیں اس وقت بھی کام کریں گی. یہ دنیا چھوٹی ہے, میدان محشر بہت بڑا ہوگا. اگر میدان محشر کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر اللہ کا ولی دوسرے کونے میں اپنے خدمتگار کو پہچان سکتا ہے, دنیا میں کیسے نہیں پہچان سکتا؟ یہ دنیا تو میدان محشر کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے.